الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور وہ اس کی پیروی کرتے ہیں جو شیاطین انہیں پڑھ کر سناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن ان شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہود نے وہ تمام کام شروع کر دیے تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اور نافرمانی کے تھے، جس میں سب سے زیادہ کفر جادوگری تھا۔ انہوں نے جادوگری سیکھنی اور سکھانی شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، بلکہ جادوگر سمجھتے تھے اور کافر سمجھتے تھے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک شیطان آسمانوں تک پرواز کر سکتا تھا۔ وہ وہاں جا کر جو معاملات ہوتے تھے وہ سن لیتا تھا۔ جو کوئی بات اس کے کانوں میں پڑتی تھی، وہ آ کر جنات اور کاہنوں کو اپنے سے بھی لگا کر بتا دیتا تھا۔ اسی طرح وہ کاہن اور جن بھی اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے پاس غائب کا علم ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے۔ اسی طرح وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جو مشکل کام تھے وہ انہوں نے سارے جنات کے سپرد کیے ہوئے تھے، مثلا نہریں کھدوانی، عمارتیں تعمیر کروانی، راستے بنوانے۔ یہ لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل سے مشکل کام سر انجام دیتے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ اتنے مشکل کام کس طرح کر لیتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، اور وہ جنات سے پوچھتے تھے کہ یہ تم مشکل کام کس طرح سر انجام دیتے ہو؟ تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ ہم جادو کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، ہمارے پاس جادو کے کرتب ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں اور تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل ان سے کہتے تھے کہ وہ جادو ہم کو بھی سکھا دو تاکہ ہم بھی وہ مشکل کام آسانی سے سر انجام دے سکیں۔ چنانچہ وہ ان کو ایسے منتر اور ٹوٹکے سکھاتے تھے جن میں بتوں کے نام تھے، شرکیہ کلام تھے۔ اس طرح ان کو سیکھنے والے بت پرست مشرک اور کافر ہو جاتے تھے۔ یہ جادو تھا جن کی ان کے دلوں میں بہت عزت، عظمت، شوق اور محبت تھی۔ اسی کی کہانیاں پڑھتے تھے، اسی کی تاریخیں سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ ان کو نمرود کے زمانے کی تمام باتیں معلوم تھی۔ نمرود نے اپنے زمانے میں جادوگری کو بہت زیادہ اہمیت دے رکھی تھی۔ اس کے زمانے میں ایک تانبے کا بستہ ہوتا تھا۔ جب کوئی چور شہر میں داخل ہوتا تو وہ آواز دینا شروع کر دیتا تھا اور اسی طرح وہ چور پکڑا جاتا تھا۔ ایک نکارہ رکھا ہوا تھا، کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی تو اس کے اوپر ایک چوٹ لگاتے تھے، وہ چور کا پتہ اور چیز کو بتا دیتا تھا کہ کس جگہ چیز ہے۔ اسی طرح نمرود کے دروازے کے باہر ایک درخت تھا جس کے سائے کے نیچے لوگ جتنے زیادہ بیٹھتے جاتے تھے وہ سایہ اتنا ہی بڑھتا جاتا تھا۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب
لوگ اس سائے میں بیٹھتے تھے، اور جیسے ہی 1 لاکھ سے زیادہ تعداد ہوتی تھی تو وہ سایہ ختم ہو جاتا تھا۔ سامعین کرام، یہ اس قسم کی چیزیں تھیں جنہوں نے یہود پر اثر کیا ہوا تھا، اور وہ یہود اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہم پر جو حکومت کی ہے وہ جادو کے ذریعے کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ بنی اسرائیل جادو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور وہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو حکم دیا کہ جادو کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اکٹھی کر کے میرے پاس لائی جائیں۔ چنانچہ وہ جادو کی تمام کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے ایک گڑھا کھدوایا اور ساری کتابیں اس میں دفن کر دی، اور کہا کہ آج کے بعد انسان اور جن آپس میں نہیں ملیں گے، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اس بات پر جنات اور شیطان کو بہت دکھ ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جنات کا سب سے بڑا سردار اس نے لوگوں کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، پیغمبر نہیں تھے۔ وہ جادوگری کے زور پر اپنی حکومت چلاتے تھے۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو ان کے تخت کے نیچے زمین کھودو۔ جب زمین کھودی گئی تو تمام جادو کی کتابیں وہاں سے نکلی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں دبائی ہوئی تھی۔ اس بات پر لوگوں کو اور یقین ہو گیا کہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے اور نہ ہی وہ کافر تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر تھے اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ کافر تو جنات اور شیاطین تھے جو ان کی سلطنت کے لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان چیزوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، جو ان کے پیغمبر گزرے ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ ان پیغمبروں کی سچائی بیان کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ کتاب قرآن پاک کلام الہی ہے۔ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے، تم کو صحیح راستہ دکھانے والی ہے۔ مگر اے ظالم یہودیو، تم اس چیز سے انکار کرتے ہو جو تمہارے لیے رحمت بن کر آئی ہے، جو تم کو صحیح راستہ بتاتی ہے، جو تمہارے پیغمبروں کی معصومیت اور صداقت بیان کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اس طرح یہود نے جو بہت بڑا الزام لگایا ہوا تھا کہ آپ جادوگر تھے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تردید فرمائی۔ یہ حقیقت ان کو سمجھائی کہ دیکھو جادو کوئی چیز نہیں، تم جو بتا رہے ہو جادو سے انہوں نے یہ کیا، یہ ساری عارضی چیزیں ہیں، اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طاقت غالب طاقت ہے۔ سامعین کرام، قرآن پاک ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ تاریخ پر مشتمل ہے۔ اس میں ہمیں گزشتہ اقوام کی تاریخ بتائی گئی ہے، تمام حالات بتائے گئے ہیں کہ کس کس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ ہم ان کے انجام سے عبرت اور سبق حاصل کریں۔ یہود وغیرہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی، یا صحیح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع ہی نہ کیا، وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہو گئے، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔
نہ ان کی آنکھیں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کے کان سن سکتے تھے، نہ ان کے دماغ کسی بات کو سمجھ سکتے تھے۔ ایک چیز سامنے ہوتی تھی اور وہ اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کی ساری کوششیں دنیاوی کاموں میں تھی، ان کی تمام کوششیں جادو سیکھنے سے تھی، اس قسم کی دیگر فضولیات میں مصروف رہتے تھے۔ جھوٹ، مکاری، دغا بازی ان کا مشغلہ تھا۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ تمام ایسی چیزیں کر گزرتے تھے اور اس طرح اپنی آخرت کو برباد کر لیتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کے مقابلے میں ایک دوسرے قسم کے لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح طریقے سے عجز اور انکساری اور خلوص سے رجوع کیا۔ ان کے دلوں میں ایسی کیفیت آ گئی، یہ کیسی کیفیت تھی کہ ان کے دلوں میں نہ دنیا کی محبت تھی، نہ وطن کی محبت تھی، نہ ماں باپ کی محبت تھی۔ محبت تھی تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ڈر اور خوف آخرت کا تھا کہ وہاں ہم کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مشرکین مکہ جو گستاخی اور بے ادبی کا سبب اور ذریعہ بنتے رہے، وہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی، ان کی زندگیوں کے رخ اور حالات ہی بدل گئے، اور حالات ایسے بدلے کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا اور کوئی چیز ہی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی دولتیں اور سلطنتیں ان کے پاؤں میں ڈھیر کر دی، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کو سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور غلامی کہ اور کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی اور دوسرے مسلمان بھی سارے وہاں پہنچ گئے، اور پیچھے جو لوگ رہ گئے تھے، جو بیمار تھے یا کمزور تھے یا مجبور تھے اور ہجرت کرنے سے قاصر تھے، تو ان کے دل بھی وطن اور اپنے رشتہ داروں میں نہیں لگتے تھے، بلکہ ان کے دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ ہر وقت ان کی تڑپ اور خواہش تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی حضرت جندہ بن زمرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ جب آپ سخت تڑپ رہے تھے اور تڑپتے تڑپتے سخت بیمار ہو گئے، تو اس وقت آپ کے بیٹوں نے آپ سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیوں اتنے بے قرار ہیں؟ تو یہ بولنے کی سخت نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو اشاروں سے سمجھایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جاؤ۔ بیٹے سعادت مند تھے، انہوں نے اپنے باپ کا حکم فوری مانا اور ان کو چارپائی پہ مدینہ شریف کی طرف لے جانے لگے۔ ابھی مکہ معظمہ سے 10 میل کا سفر ہی طے کیا تھا کہ ان کے والد وفات پا گئے اور آپ کی روح نکلی، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا حکم لائے کہ اور جو شخص اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا ہے، پھر اسے اگر راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے، اس کے ذمے اس کا قرض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ سامعین کرام، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں تمام غموں سے محفوظ رہیں،
تمام رسوائیوں سے بچیں، دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل ہوں، دونوں جہانوں کی شرمندگیوں سے بچیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیش ہوں۔ ان کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کریں۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یاد الہی کا راستہ بتایا ہے۔